ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ شاعر مشرق اقبال نے کہا اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو، یہی ایمان ہے، یہی دین ہے، اور اگر ان تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ ایمان کی جان مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ آج یوم صدیق اکبر بھی منایا گیا۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزو، اگر ایمان کی دولت کہیں سے حاصل کرنا ہو تو صدیق اکبر کے قدموں سے حاصل کرو۔ ایمان کی کیفیت، ایمان کی سچائی، ایمان کی صداقت وہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی سے ہمیں صاف ملتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن کہلاتے ہیں، تو ایمان صرف یہ ٹوپی داڑھی کا نام نہیں ہے، نہ ہی جبے کپے کا نام ہے، اور نہ ہی ایمان صرف تمہارے نام رکھنے کا، احمد، محمد، عبداللہ، خالد نام رکھنے کا نام بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو ایک کیفیت ہے، وہ دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے دو چیزوں کے بارے میں کوئی بھی آج ایگزیکٹ نہیں بول سکتا، یعنی آپ مسلمان ہیں یہ کہا جائے گا، میں مسلمان ہوں یہ کہا جائے گا، مومن ہے یا نہیں یہ صرف اللہ جانتا، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اور اسی طرح سے کون منافق ہے اس کا بھی کوئی ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نفاق بھی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تمہارا ایمان کتنا ہے؟ قرآن سے بھی میں عرض کروں گا اور احادیث بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اپنے اپنے ایمان کو چیک کرو، ایک ٹیمپریچر کتنا ہے، ایک تھرمامیٹر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس آلے کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو آزما کر کے دیکھیں اب ہمارا ایمان کتنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والے تو وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر آئے تو دل چھلک پڑے، دلوں کے اندر خوشی جگمگائے۔ پہلی علامت ایمان والے کی، اللہ کا نام سنتے ہی وہ خوش ہو جائے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، دل مچل جانا چاہیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے پاس اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جائیں تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ یہ دوسری علامت۔ اور تیسری علامت ایمان والوں کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، لیکن میرے عزیزو پریکٹیکل زندگی میں دیکھا جائے چھوٹی موٹی چیزوں کو لے کر کے ہم فکر میں مبتلا رہتے ہیں، اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا۔ یہ تمہارے یقین اور تمہارے توکل اور تمہارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا یہ ایمان والے کی علامت ہے، لیکن سب کی لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اکثر لوگ اسباب کی طرف توجہ کیے ہوئے، خالق اسباب کی طرف نہیں۔ تو ایمان کی جو علامات میں نے یہ بتائی، اور حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو۔ برائی کو برا جاننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ اب اپنے آپ کو چیک کرو کہ ہمارے پاس کون سا حصہ باقی ہے۔ برائی کو دیکھ کر کے ہاتھ سے روکتے ہیں تو ایمان کا اعلیٰ حصہ ہے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو اوسط درجہ ہے، اور صرف دل میں برا جانتے ہیں تب بھی ایمان ہے لیکن کمزور ہے۔ اور جو برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتا تو پھر اس کا ایمان کہاں ہے، اس کا ایمان کہاں ہے۔
تو یہ ایمان کو چیک کرنے کے دو ٹیمپریچر میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایک قرآن سے اور ایک حدیث پاک سے۔ لیکن کل ملا کر کے میں آپ کو بتاؤں ایمان کا لب لباب خلاصہ کیا ہے، ایک حدیث میں سب جمع کر دیا میرے مصطفیٰ نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن پکا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ساری خواہشات میری مرضی کے مطابق نہیں کرتا۔ پتہ چلا کہ مرضی مصطفیٰ کے مطابق جینا ہی ایمان ہے، اپنی طبیعت نہیں، اپنی مرضی نہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ میری لائف میں مجھے انجوائے کرنے دیا جائے، وہ جھوٹا ہے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ ہماری خواہشیں نہ چلیں، میرے مصطفیٰ کی رضا چلے ہر چیز میں۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آئے تو یہ سوچیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نماز پڑھو، نہیں۔ تم شادی بھی کرو تو یہ سوچو میرے مصطفیٰ کی رضا کے مطابق۔ گھر میں بچے کی ولادت ہوئی تو کیوں نہیں پوچھنے آتے کسی امام سے، بتائیں مجھے رسول اللہ کی مرضی کے مطابق میرے بچے کی پرورش کرنی ہے، میرے آقا کو کیسی تربیت پسند تھی مجھے بتائیں۔ ایمان والا کھوج کھوج کر کے جائے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جائے گا کہ مجھے میری زندگی میری مرضی سے نہیں گزارنی ہے، مجھے میری زندگی مکین گنبد خضرا کی مرضی سے گزارنی ہے۔ جس دن بندہ یہ طے کرے گا کہ میری زندگی ان کی مرضی سے چلے گی، وہ ایمان کو پہنچ گیا، وہ ایمان کے کمال کو پہنچ جائے گا، اس کی اپنی مرضی نہ ہو۔ میں ایک مثال دے دوں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے اپنے بیٹے کے ساتھ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ صحابی ہیں، وہ بھی حضرت عمر بھی صحابی، جلیل القدر صحابی۔ بحث ہو رہی تھی کسی مسئلے کو لے کر، یہ مسئلہ ایسا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، باپ اور بیٹے میں۔ تو حضرت عمر اپنے مسئلے کی تقویت میں، تائید میں، دلیل کے طور پر حضور کی حدیث پیش کر رہے تھے، اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق ایسا فرمایا ہے۔ تو بیٹے نے حدیث تو سن لی، کہا ہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہے، مگر اتنا ابھی انہوں نے کہا تھا، حضرت عمر نے تلوار نکالی، ابھی مگر کہا تھا صرف، حضور نے فرمایا تو ہے مگر حالات زمانہ ایسے جیسے ہم لوگ تعویلات کرتے ہیں، مگر اتنا جملہ آیا تھا، حضرت عمر نے تلوار نکال لی، کہا جملہ روک لو، میں فرمان رسول پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر مگر ہوا تو عمر کی چھت کے نیچے تیری کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے، حضور نے فرمایا، اس کے بعد پھر اگر مگر نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی چیز دیکھ لیں گے، اس طرح نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی شریعت ہے اور یہی ایمان ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی، اسی کو اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤس، اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ ہر بات کو مان لینا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ عین ایمان ہے، ایمان کا درجہ ہے۔ وہ حضرت عمر جن کی ابھی بات میں نے عرض کیا، ان کو اتنا ایمان میں پختگی کا معاملہ جو آیا، وہ کہتے ہیں مجھے یہ ایمان جو ملا وہ ابو بکر صدیق سے ملا۔ وہ کیسے؟ میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ حضرت عمر کا ایمان تھا کیا حضور کی حدیث کے بعد اگر مگر بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن ایک حالت ایسی آئی تھی، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے نکلے تھے، مکہ والوں نے راستہ روک دیا 35 کلومیٹر باہر، حدیبیہ ایک مقام ہے، اس وقت مکہ والے غلبے میں تھے، دشمنی میں، انہوں نے کہا ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے کسی کو عمرہ، سب احرام کی حالت میں آئے تھے مدینے سے، اب احرام کھولنے پر مجبور کرنے لگے مکہ والے، جنگ کی سی حالت آ گئی، لیکن حالت احرام میں جنگ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، لیکن کفار مکہ، مشرکین مکہ اڑے رہے، اخیر بات یہاں کو آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کر فرمائی،
اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. صلح کس بات پر ہو رہی تھی؟ بظاہر دیکھنے کو ایسا لگتا تھا کہ جھک کر کے صلح ہو رہی ہے، یعنی مکہ والوں کی ہر بات مان لی جا رہی تھی. مکہ والے ایگریمنٹ میں لکھوا رہے تھے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، یہی احرام کھولیں گے واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے. اور پھر یہ کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کر مدینے گیا تو آپ ہمیں واپس دیں گے، اور مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں دیں گے. بہت ساری ایگریمنٹ اس میں لکھوائی، سب کو حضور نے مان لیا، سب کو مان لیا. لیکن یہ حالت ایسی تھی کہ حضرت عمر بھی اس میں موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی. جب یہ ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم طاقت میں کم ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں ان کمینوں سے ہم جھک کر کے صلح کریں؟ آپ اجازت دیں ہم ان سے جنگ کریں. کیونکہ جنگ بدر بھی ہو چکی ہے، جنگ احد بھی ہو چکی ہے، جنگ خندق بھی ہو چکی ہے، ساری جنگوں کا تجربہ ہے صحابہ کے پاس. یہ سن 6 ہجری میں ہو رہی ہے حدیبیہ کی جو صلح ہے. حضرت عمر جنگ کی خواہش کر رہے تھے. حضور نے فرمایا عمر میری جو آنکھیں دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ رہے. لیکن حضرت عمر ابھی بھی مطمئن نہیں، اٹھے، صحابہ کو پکڑ کر کے سمجھانے لگے، چلو حضور کے پاس جا کر کہتے ہیں صلح نہ کریں، ہمیں جنگ کی اجازت دیں، ہم ان کے چھکے اڑائیں، ہم ان کے پرخچے اڑائیں مکہ والوں کے. یہ جتنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہیں. حضرت عمر کئی صحابہ کے پاس جا کر کہہ رہے تھے اب سنو. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، کہا ابوبکر آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا ہاں صلح کر رہے ہیں. کہا جائیے آپ سمجھائیں، آپ عرض کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی بات رد نہیں ہوتی. آپ عرض کریں کہ جنگ کی اجازت دے دی جائے، اس لیے کہ یہ صلح آپ کے وقت مناسب نہیں ہے. حضرت ابوبکر گھوم کر کے ان کے کندھے پکڑتے اور کہتے ہیں الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنی اوقات میں رہ کر کے بات کر، اس لیے کہ یہ فیصلہ کسی ایسے ویسے کا نہیں، اللہ کے رسول کا. حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت مجھے ہوش آ گیا کہ ایمان اسی کا نام ہے، ایمان اسی کا نام ہے. چاہے ظاہراً فائدہ دکھتا ہو کہ نہیں دکھتا ہو، فرمان رسول پر اپنی گردن جھکا لینا یہ ایمان. یہ نہ دیکھو کہ ابھی فائدہ دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو ہوگا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان تھا، یہ کمال ایمان کو جو پہنچے. عزیزان گرامی وقار، انہی کے متعلق میں یہ ابھی حدیث کی مصداق یہی حضرت ابوبکر جو میں نے حدیث پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم مومن پورے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں کرتے. یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر چیز کے اپنی انہوں نے نہیں لٹائی، اپنے مال، اپنے دولت، اپنے جائیداد، اپنے عزیز و اقارب، سب کچھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وار دیا تھا. یہ ایمان اپنی خواہشات کے مطابق نہیں دیا. یہاں تک کہ ایک دن گھر میں بیٹھے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ ساری کائنات کی مومنوں کی ماں، ام المومنین، لیکن صدیق اکبر کی بیٹی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، اور وہ بھی عمر میں کتنا فرق ہے، چھوٹی بیٹی ہے حضرت ابوبکر کی. لیکن جانتے ہو جب اپنی ہی بیٹی کو بلانا ہوتا تب بھی ام المومنین تھی، مومنوں کی ماں ہے، اپنی بیٹی ہے لیکن مومنوں کی ماں ہے. دسترخوان پر بیٹھے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے، اے عائشہ تم نے میرے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جب تمہارے گھر پر دسترخوان بچھتا تھا حضور کے ساتھ تو ذرا اس دسترخوان کی کیفیت بھی مجھے بتاؤ کہ حضور کیسے کھاتے تھے. یہ اپنی بیٹی سے پوچھ، اپنی مرضی سے اگر کھانا ہو تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا. جس کو یہ طلب ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جینا چاہتا، رسول کی مرضی سے، وہ یہ سوال کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے زندگی پر حضور کی دسترخوان کو دیکھا، کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، اور کبھی ایک دسترخوان پر حضور کے 2 سالن نہیں آئے، کبھی بھی حضور کے دسترخوان پر 2 سالن نہیں جمع ہوئے. یہ سن کر کے حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ کھینچ لیے اور رو پڑے.
آنکھوں میں آنسو آ گئے، اٹھ گئے، کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے مالک جنت بنایا اس کی زندگی کا حال یہ تھا کہ دسترخوان پر کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے اور 2 سالن نہیں جمع کیے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تو یہ ایمان ہے کہ ہر چیز میں پوچھ پوچھ کر کے عمل کیا جائے۔ آج ہم زندگی کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے ہم اپنی مرضی سے، اگر کچھ میچ ہو گیا تو سمجھتے ہیں سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ میچنگ کرنے کا نام سنت نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کی داڑھی یوں ہی نکل آئی اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ میچ ہو جانے کا نام سنت نہیں بلکہ عزم اور ارادے کے ساتھ کرنے کا نام ایمان ہے۔ دنیا اگرچہ تانے مارتی ہو مگر میں میرے مصطفیٰ کی شکل پر جیوں گی۔